سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی آپ کی اور میری زندگی کی کہانی ہے۔ یہ ہر انسان کی کہانی ہے، تو کہانی اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ اگر کہانی پسند آئے گی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ ایسی اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں سنیں کہانی۔ مہنگائی تو اس قدر ہو گئی ہے کہ دام پوچھ کر ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب تو مہنگائی والی پتنگ کو گویا کسی سے شرط لگا کر اڑا رہے ہیں، اور ہمیں تو یقین واثق ہے کہ جیت جائیں گے۔ ارے کوئی تو ہو ڈور کاٹنے والا۔ فائزہ بھابی شاپنگ سے خوب تھکی ہاری لوٹی تھی۔ ایک تو مہنگائی، اوپر سے تھکاوٹ نے ان کے دماغ کو گھولا دیا تھا۔ بڑے بڑے شاپروں سے کپڑے نکالتے ہوئے دل کی بھڑاس بھی خوب نکال رہی تھی، اور وہ تینوں کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ کپڑے اچھے تھے مگر ایسے نہیں تھے جیسے انہیں چاہیے تھے۔ واؤ، یہ دکھائیں بھابی، یہ سوٹ پیارا ہے۔ صدف نے ہاتھ بڑھا کر شاپر سے آخری سوٹ نکالا تو فائزہ بھابی نے فوراً جھپٹ لیا۔ بھائی یہ تو مجھے پسند آیا تھا اور اپنے لیے ہی لائی ہوں۔ یہ باقی سوٹ پڑے ہیں، ان میں سے دیکھ لو جو بھی پسند آئے۔ اس سوٹ کا رنگ اور ڈیزائن تو بالکل بڑی عمر کی خواتین کے پہننے والا ہے بھابی۔ صبا بھی اپنی رائے دینے لگی۔ دکھانا ذرا، کہاں بڑھاپا اترا ہے اس پر؟ نے اسے گھورا اور بغیر جوڑے کو دیکھنے لگی۔ بھابی تینوں سوٹ پھیکے رنگ کے ہیں، اور رنگ بھی وہ جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ صدف نے ناک چڑھائی۔ اگلی بار تمہاری تصویر ساتھ لے کر جاؤں گی، جو رنگ جچے گا وہ لے آؤں گی، بھابی نے اطمینان سے کہا تو وہ بل کھا کر رہ گئی۔ اپنے کپڑے لیتے ہوئے بڑا پتہ چل جاتا ہے ڈیزائن اور رنگوں کا، وہ سوچتی پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابی بری تو نہیں تھی۔ اماں ابا کے یکے بعد دیگرے گزر جانے کے بعد جس طرح انہوں نے ان تینوں بہنوں کو سنبھالا تھا وہ قابل تعریف تھا، بلکہ جہاں کسی خواہش کے پورا ہونے میں بھائی آڑے آتے تو بھابی سامنے ہو جاتی۔ بس جب ان کے ساتھ لائن میں کھڑی ہوتی تو ان کی پہلی ترجیح ان کی اپنی ذات ہی ہوتی تھی۔ دوسری لڑکیوں کے برعکس وہ تینوں ہی شاپنگ کی چور تھیں، اسی لیے کبھی کبھی یہ کام وہ بھابی کے سپرد کر دیتی، مگر بھابی ہمیشہ ڈنڈی مار جاتی۔ اب بھی صدف اسی بات پہ غصہ کر کے اٹھ آئی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ دیر کے بعد وہی صدف ہوگی، وہی بھابی اور وہی ہنسی مذاق اور کہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پہ بلنگ ہوتا نام دیکھ کر ذہن سے ساری کثافت اڑن چھو ہو گئی۔ السلام علیکم، کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بھائی؟ کہاں گم رہتی ہو؟ کل سے ایک میسج تک نہیں آیا تمہارا؟ اسپیکر سے شکوہ کرتی بھاری مردانہ آواز گونجی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، گھر میں ہی تھی۔ دراصل بھابی آج بازار گئی تھیں تو میں سارا دن خنوا کے ساتھ مصروف رہی، اسی لیے موقع ہی نہیں ملا آپ سے بات کرنے کا، صفائی دیتے لہجے میں کہا۔ اگر بھابی آج شاپنگ کرنے گئی تھی تو پھر یقیناً آج تمہارا موڈ اپسیٹ ہوگا۔ سامنے والا جیسے اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس نے گہری سانس بھری۔ وہ بھی کیا کریں حسن، مہنگائی نے ضرورتوں کے منہ بند کر رکھے ہیں، یہ تو پھر ہماری خواہشیں ہیں، اللہ جانے ہمارے حکمران پاکستان کا اور کتنا خون چوسیں گے۔ صدف، اب سب ایسے ہی ہوتے ہیں، جس کو ذرا سا بھی اختیار مل جاتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں ہی سوچتا ہے، باقی سب لوگ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب فائزہ بھابی کی ہی مثال لے لو، وہ جھنجھلا گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے حسن، حکمرانوں کو سب سے پہلے اپنی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر کے پاس اقتدار آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا بھلا، کہ اگر نہر فرات کے کنارے کوئی بکری بھی بھوکی مر جائے تو عمر قیامت کے دن اپنے رب کی عدالت میں جواب دہ ہوگا۔ وہ بھی تو حکمران تھے، ہمارے حکمران ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جانتا ہوں کہ پاکستان میں ہونے والی 70% خودکشی کی وجہ معاشی تنگی ہے، جو حکمرانوں کی ہی مرہون منت تھے۔ میں تمہیں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس کو ذرا سا بھی اختیار مل جائے اس کی پہلی ترجیح خود اپنی ذات ہوتی ہے۔ اگر تم اس سیٹ پر آ جاؤ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا تو وہ فوراً برا مان گئی۔ جی نہیں، اگر مجھے صرف 6 ماہ کے لیے بھی اقتدار اور اختیار مل جائے نا تو دیکھیے گا آپ، میں پورے پاکستان کا نقشہ بدل دوں گی، دیکھیے گا آپ، نظام بدل دوں گی میں نظام۔ اس کے جوش سے کہنے پہ وہ ہنسا۔ تم جس سیٹ پر ہو اس سیٹ پر رہ کر بھی نظام بدل سکتی ہو؟ کیا مطلب؟ اب کیسے بدل سکتی ہوں نظام؟ میرے اختیار میں بھلا کیا ہے اب؟ وہ حیران ہوئی۔ جب کبھی تمہارے اختیار میں کچھ ہو تو پھر خود کو آزمانا،
کہ کیا تم انفرادی طور پر اس بات کا ثبوت دے رہی ہو کہ تمہارے نزدیک تمہاری پہلی ترجیح تمہاری اپنی ذات نہیں بلکہ کوئی اور ہے؟ پھر خود کو بہتر بنانے اور ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، میں اکیلی بھلا کیا کر لوں گی؟ بہت کچھ، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا زمانہ۔ آخر میں اس نے ہلکا پھلکا سا انداز اپنایا۔ چند ثانیے کی خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، تمہاری تائی اماں یاد کر رہی ہیں تم لوگوں کو کہ 2 دن سے بچیوں نے شکل نہیں دکھائی؟ اس کے لہجے میں بھی شکوہ سا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کل آنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، مدھم آواز سے کہا۔ پھر چند رسمی باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ بھابی، میں اور صبا تائی امی کی طرف جا رہے ہیں۔ صدف کی اطلاع پر بھابی نے سر اٹھایا اور مسکرا دی۔ ہاں جاؤ، پرسوں بھی میں گئی تھی تو یاد کر رہی تھی تمہیں۔ لگتا ہے تائی امی کو اپنی بہو کچھ زیادہ ہی یاد آنے لگی ہے، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولیں تو صدف بھی مسکرا دی۔ صبا کو ساتھ دیے وہ اگلی گلی میں موجود تائی امی کے گھر آ گئی۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس کی نظریں اوپر اٹھیں۔ حسن اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے پا کر وہ فوراً ماتھے تک ہاتھ لے جا کر مسکراتے ہوئے سلام کیا اور وہ بھی مسکرا دی۔ تائی امی مل کر بہت خوش ہوئیں، سب کا حال احوال پوچھا۔ کچھ دیر تائی امی کے پاس بیٹھنے کے بعد صبا نازیہ کے کمرے میں چلی گئی اور وہ کچن میں ہادیہ کے پاس آ گئی۔ ڈفر، 5 منٹ کی ویٹ کا کہہ کر اتنی دیر سے گھسی ہوئی ہو یہاں؟ صدف نے آتے ہی اسے دھموکا چڑھا۔ وہ بلبلا اٹھی۔ بس آ رہی ہوں افلاطون کی اولاد، ہادیہ نے کمر سہلاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے ڈونگے میں سے ایک الگ پیالے میں رس ملائی نکال کر فریج میں رکھتے دیکھا تو صدف نے اچنبھے سے پوچھا۔ بھائی، اپنے لیے نکال کر رکھ رہی ہوں، میرے خیال میں یہ رس ملائی کم پڑ جائے گی، اسی لیے اپنی پہلے سے ہی نکال لی، ہادیہ نے مزے سے کہا۔ اگر جو دوسروں کو کم پڑ گئی تو؟ اس نے سوال کیا۔ تو پڑتی رہے میری بلا سے، ہادیہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ وہ کپڑے پریس کر کے لاؤنج میں آئی تو صفا، جو آج کل پیپر سے فارغ ہو کر ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کا شوق پورا کر رہی تھی، ابھی آ کے بیٹھی تھی۔ بھابی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے کن پٹیاں دبا رہی تھی۔ کیا ہوا بھابی، سر میں درد ہے؟ وہ جلدی سے قریب آئی اور تشویش سے پوچھا۔ ہاں، کافی دیر سے ہو رہا ہے، وہ ہولے سے بولیں۔ دبا دوں؟ ارے نہیں چندا، چائے بنا سکتی ہو تو بنا دو، بھابی نے کہا تو وہ فوراً کچن میں چلی آئی۔ پانی چڑھا کر دودھ والی پتیلی نکالی۔ او نو، یہ دودھ تو کم ہے، وہ بڑبڑائی۔ دراصل اس کا اپنا دل بھی چاہ رہا تھا چائے پینے کا۔ چلو 2 کپ تو بنیں گے نا؟ دودھ ناپ کر اسے تسلی ہوئی۔ اسی اثنا میں صفا آن دھمکی۔ صدف باجی، چائے بنا رہی ہو تو میرے لیے بھی 1 کپ بنا دینا۔ بچوں کو پڑھا پڑھا کر دماغ پلپلا ہو جاتا ہے، قسم سے وہ اتنی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ پیاری ٹیچر جی، دودھ نہیں ہے، اسی لیے معذرت۔ صدف کی بات پر صفا نے اچک کر پتیلی میں جھانکا۔ باجی 2 کپ تو بن ہی جائیں گے۔ ہاں جی، 2 کپ، ایک میرا اور ایک بھابی کا۔ صدف کے جواب پر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ صدف نے تسلی سے چائے بنائی اور ایک پین کلر کے ساتھ 2 کپ ٹرے میں رکھے اور لاؤنج میں آ گئی۔ یہ لیں بھابی، یہ پین کلر بھی لے لیں اور آرام کر لیں کچھ دیر، اس نے محبت سے کہا تو بھابی نے تشخر سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کپ اٹھا کر صوفے پہ آ بیٹھی۔ نظر اچانک صفا کے روٹھے روٹھے چہرے پہ پڑی، جو ٹی وی کی جانب متوجہ تھی، پھر بھی ناراضی کا بھرپور تاثر دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے کپ پر ڈالی اور دوسری نظر صفا پر، پھر اچانک اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ یہ لو چائے۔ صفا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یا الہی خیر، صدف باجی کب سے یہ قربانیاں دینے لگیں؟ پکڑ لو یا پی لوں پھر میں؟ صدف کے کہنے پر اس نے جلدی سے کپ پکڑ لیا کہ مبادا وہ سچ میں ہاتھ پیچھے نہ کر لے، کیونکہ اس وقت اسے شدت سے چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ صدف کے صوفے پر بیٹھے جانے کے بعد اس نے کپ لبوں سے لگایا۔ ویسے یہ اتنی مہربانیاں کس لیے؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ اس لیے کہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا زمانہ، صدف نے کہا اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر چائے سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سچی کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔